لے جاؤ یہ تخت خلافت، لے جاؤ یہ حکومت، یہ بادشاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت کو قتل کر کے شہید کر کے جو تم نے حاصل کی ہے، اٹھاؤ یہ خلافت، یہ حکومت۔ امام ابن حجر مکی وہ معاویہ بن یزید کے سگے بیٹے کا خطبہ لے کے آئے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ملا ملوانے آپ کو کس طرف دھکیل رہے ہیں، یہ کون سا چورن بیچتے ہیں۔ اور یہ کتاب عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں بڑا ایک طویل خطبہ ہے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں لِأَنَّ وِلَایَتَهُ كَانَتْ سَنَةَ 60، کہ یزید بن معاویہ اس کی جو حکومت تھی، اس کی جو خلافت تھی، وہ 60 ہجری میں قائم ہوئی۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے ولایتہ، اس کی ولایت، یہ بھی ایک پھکی ہے ان مولویوں کو۔ جب علی علیہ السلام کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہو تو مولوی صاحب کہتے ہیں دوست، یہاں یزید کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ولایت کا معنی حکومت وہ لیا جا رہا ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب مولا علی علیہ السلام اور حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے تھے، تو وہاں بھی حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں حضرت ابو بکر کا اور رسول اللہ کا ولی ہوں۔ وہاں معنی آ گیا خلیفہ کا، جیسے ابو بکر رسول اللہ کے ولی تھے، وہاں بھی معنی آ گیا خلیفہ کا۔ یعنی اگر یہی لفظ حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے استعمال ہو تو وہ خلیفہ ہو، اور مولا علی علیہ السلام کے لیے استعمال ہو تو کہتے ہیں دوست، یعنی یہ ہے ان کی 2 نمبری۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ 60 ہجری میں یزید کی جو حکومت ہے وہ قائم ہوئی، وَمَاتَ سَنَةَ 64، اور 64 ہجری میں وہ مر گیا یزید۔ آگے لکھتے ہیں لیکن ان ولد شاہ بن صالح عہد الیہ فاستمر مریضا الی ان مات، وہ کہتے ہیں لیکن اس نے جو اپنا ولی عہد چھوڑا پیچھے، وہ ایک بڑا صالح، بڑا ایک نیک نوجوان اس کا بیٹا تھا جو اس نے ولی عہد چھوڑا، اور وہ جب تک حیات رہا، مرنے تک وہ بیمار ہی رہا، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید۔ ولم یخرج الی الناس، وہ لوگوں کی طرف نہیں نکلا، ان کو کوئی حکم دینے کے لیے، ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے بالکل نہیں نکلا۔ ولا صلی بہم، اور نہ ان کو نماز پڑھانے کے لیے نکلا ہے، یہ یزید کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ ولا ادخل نفسہ فی شیء من الامور، اور جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس نے شرکت نہیں کی، کوئی امر، کوئی آرڈر، کوئی کابینہ کا اجلاس اس نے طلب نہیں کیا۔ وکانت مدت خلافتہ 40 یوما، اور اس کی جو خلافت تھی، اس کی جو حکومت تھی، وہ 40 روز تک رہی۔ وکیل شہرین، اور بعض نے کہا کہ 2 ماہ، اور بعض نے کہا کہ 3 ماہ۔ ومات عن 21 سنۃ، اور 21 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ وکیل 20، اور بعض نے کہا کہ 20 سال کی عمر میں مر گیا، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید۔ آگے لکھتے ہیں وَمِن صَلَاحِهِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ الْعَهْدَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ، اس کے صالح ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس کی صالحیت جو ہے اسی عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ ولی عہد بنا تو ایک دن وہ اپنے ممبر کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے خطبہ دیا۔ فقال، اس نے خطبہ دیا کیا؟ ان هذه الخلافة حبل اللہ، اللہ اکبر، یہ یزید کا سگا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو خلافت ہے، یہ جو تخت خلافت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ یزید کے سگے بیٹے کا خطبہ پڑھ رہا ہوں میں، وہ کہتے ہیں یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَإِنَّ جَدِّي مُعَاوِيَةَ نَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو میرے دادا تھے معاویہ بن ابو سفیان، اس نے اسی امر خلافت کے لیے اس شخص سے جنگ کی، جھگڑا کیا، تنازع کیا جو اس کا اصلی اہل تھا۔ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ، اور جو اس سے، یعنی میرے دادا سے زیادہ حقدار تھا اس خلافت کا،
یہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ یہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور میرے دادا نے اس شخص کے ساتھ اسی خلافت پر تنازع کیا، جھگڑا کیا، لڑائی کی، جنگ کی، جو اصلی اس کا اہل تھا، جو اس کا حقدار تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے وَرَاقِبَ بِكُمْ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّى آتَتْهُ مَنِيَّتُهُ فَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے جب اس نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، پھر اس کے بعد وہ تمہارے اوپر سوار ہو گیا، تم جانتے اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، مر گیا وہ، اور قبر میں جا کے قید ہو گیا اپنے گناہوں کے باعث۔ یہ معاویہ بن یزید کہہ رہا ہے اپنے خطبہ میں۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ثم قلد ابی الامر وکان غیر اہل لہ۔ پھر اس کے بعد میرے باپ نے یعنی یزید نے اس خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ اس تخت کے اوپر بیٹھ گیا، اور سبحان اللہ کیا خطبہ دیا ہے، اور کہتا ہے وہ میرا باپ بھی اس کا اہل نہیں تھا۔ یعنی جو اس نے قبضہ کیا اس تخت کے اوپر، یہ جو خلافت کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، نہ میرا دادا اہل تھا، اور اب کہتا ہے نہ میرا باپ اہل تھا، یزید، اور یہ یزید کا سگا بیٹا ہے۔ وَنَازَعَ ابْنَ بِنْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے کے ساتھ یہ تنازع کیا خلافت کے لیے، اس کے ساتھ لڑائی کی، اس کو شہید کیا، اس کے خاندان کو قتل کروایا۔ دیکھیں اس بندے کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی کتنی محبت ہے کہ وہ نسبت دیکھیں، الفاظ چیک کریں، وہ سیدھا امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لے رہا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے پکار رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے باپ نے وَنَازَعَ ابْنَ بِنْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹا یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تنازع کیا، جھگڑا کیا اس خلافت کے لیے۔ فَقُسِفَ عُمْرُهُ وَانْبَتَ عَقِبُهُ وَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ، وہی لفظ اس نے استعمال کیے، یہاں تک کہ اس کی اولاد ختم ہو گئی، اس کی عمر ختم ہو گئی، اور وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اپنے گناہوں کے باعث وہ قبر میں قید ہو گیا۔ یعنی کہہ رہا یزید میرا باپ، یہ خطبہ دے رہا ہوں یزید کے سگے بیٹے کا۔ ثم بکا، پھر اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ وقال، اور پھر کیا کہا؟ ان من اعظم الامور علینا، کہتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا امر ہے تمام امور میں سے۔ وہ کون سا؟ علمنا بسوء مسرائہ وبئیس منقلبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا، ہم نے جان لیا کہ وہ جھوٹے تھے، وہ غلط تھے، وہ نااہل تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیا، میرا دادا بھی، میرا باپ بھی اس خلافت کا اہل ہی نہیں تھا۔ تکلیف اس بات کی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر میں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں، تکلیف اس بات کی ہے، سارا کچھ ہمیں پتا ہے، ہمیں خبر ہے۔ وَقَدْ قَاتَلَ عِتْرَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت کو قتل کیا۔ یہ یزید کا سگا بیٹا کہہ رہا ہے خطبہ میں۔ ذرا ان کو میں مینشن کر رہا ہوں، وہ ملا حضرات کو جو بڑا یزید کا دفاع کرتے ہیں، جو اس کو امیر المومنین شہزادہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ اس کے بیٹے کا خطبہ سنو اپنے باپ کے بارے میں۔ اور مفتی منیب کو بھی میں کہتا ہوں، جو کہتا تھا مجھے کوئی سند نہیں ملی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا کہ نہیں، اس کا بیٹا ہے مفتی صاحب، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے باپ نے قتل کیا۔ وَقَدْ قَاتَلَ عِتْرَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت کو قتل کروایا اس نے۔
وَأَبَاحَ الْخَمْرَ وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، اس نے شراب کو حلال کر دیا، جائز کر دیا، کعبہ کو ویران کر دیا اس نے، اس بدبخت نے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَذُقْ حَلَاوَةَ الْخِلَافَةِ، میں نے اس خلافت کی کوئی حلاوت نہیں چکھی، کوئی مٹھاس نہیں چکھی۔ جب میں نے اس خلافت کی کوئی مٹھاس ہی نہیں چکھی، فَلَا أَتَقَلَّدُ مَرَارَتَهَا، تو پھر اس کی کڑواہٹ میں کیوں برداشت کروں بھائی؟ جب میں نے اس کی مٹھاس ہی نہیں چکھی تو پھر اس کی کڑواہٹ کو کیوں میں اپناؤں بھائی؟ آگے کہتا ہے فَشَانُكُمْ أَمْرُكُمْ، تمہیں تمہارا امر مبارک ہو، لے جاؤ یہ تخت خلافت، لے جاؤ یہ حکومت، یہ بادشاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت کو قتل کر کے، شہید کر کے جو تم نے حاصل کی ہے، اٹھاؤ یہ خلافت، یہ حکومت، تمہیں مبارک ہو۔ یہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے اپنے سارے یزیدیوں کو، اپنی پوری کابینہ کو، اپنے اعزا وکارم کو یہ ایڈریس کر رہا ہے وہ۔ اور آگے کہتا ہے واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، لَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا خَيْرًا، اگر یہ دنیا میں خیر ہے، دنیا میں یہ خیر ہے، خیر بھلائی ہے کوئی، فَقَدْ نِلْنَا مِنْهَا حَظًّا، تو ہم نے اس کی یہ بھلائی ہم نے لے لی، اس میں سے حصہ لے لیا۔ وَلَئِنْ كَانَتْ شَرًّا فَكَفَىٰ ذُرِّيَّةَ أَبِي سُفْيَانَ مَا أَصَابُوا مِنْهَا، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ شر ہے تو ابو سفیان نے، اس کی آل اولاد نے جو کچھ لے لیا اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کی تباہی، اس کی ہلاکت کے لیے۔ جو اس نے آل محمد کو قتل کروایا، شہید کروایا، یہ کافی ہے ان کی ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے۔ ثم تغیب فی منزلہ حتی مات بعد 40 یوما علی ما مر، پھر اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اترا اور اپنے حجرے کی طرف چلا گیا، اپنی منزل کی طرف چلا گیا، جا کے خود کو بند کر لیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ 40 روز تک وہ وہاں بند رہا اور بعد میں مر گیا۔ فرحمہ اللہ، بس اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ حیث انصف من ابیہ، وہ اپنے باپ سے زیادہ انصاف کرنے والا تھا۔ وعرف الامر لأہلہ، اور اس نے پہچان لیا کہ کون اس خلافت کا اصل اہل تھا۔ اللہ کی اس پہ رحمت ہو۔ یہ امام ابن حجر مکی لے کے آئے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں ان یزیدیوں سے جو یزید کا بڑا دفاع کرتے ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، سیدنا یزید بن معاویہ، اسے شہزادہ کہتے ہیں، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اس کو جنت میں گھسیڑتے ہیں، زبردستی جنت میں اس کو تون دیتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ یزید کا سگا بیٹا ہے، وہ سگا بیٹا اپنے باپ کو اور اپنے دادا کے عمل کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اور تخت پہ تھوک کے جا کے مر رہا ہے اپنے حجرے میں۔ آپ کس منہ سے دفاع کرتے ہیں بھائی؟ آپ یزید کے کہاں سے بیٹے پیدا ہو گئے جو اس کا دفاع کرتے ہیں؟ اس کا سگا بیٹا تو اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے یزید پہ، اور تم اس کا دفاع کرتے ہو۔ تو میں تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، حاسد ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے جھوٹے قصے سناتے ہیں آپ کو، ان کے فضائل گڑ گڑ کے سناتے ہیں آپ کو۔ ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے۔ وہ بندہ کیسے اہل بیت اطہار کا محب ہو سکتا ہے جو آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ جوڑے رکھے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو شہید کیا، جنہوں نے بچوں کو ذبح کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے تاجدار کائنات کا سامنا کریں گے قیامت کے روز؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتے ہو، ان کو لعنت سے بچاتے ہو اور کہتے ہو ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے۔ یزید کا سگا بیٹا اس پر لعنتیں برسا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کف لسان رکھو، زبان بند رکھو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اور یزید سے بڑا تو لعنتی کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کے سگے بیٹے کی مانیں کہ یہ 13 صدیوں کے بعد جو یزید کے بیٹے پیدا ہوئے ان کی بات مانیں؟ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے نہ کسی کی گستاخی کی ہے نہ بے ادبی کی ہے۔ ایک ہی جرم ہے میرا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے دشمن جو ہماری کتابوں میں چھپے ہوئے تھے، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا،
ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ میں دنیا کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہوں، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو افضلیت ہے، ان کی جو نفاست ہے، ان کی جو طہارت ہے، وہ دنیا کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ میں دنیا کو بتاتا ہوں، قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں، بخاری پڑھ کے بتاتا ہوں، مسلم پڑھ کے بتاتا ہوں، میں ترمذی پڑھ کے بتاتا ہوں، میں کتب اہل سنت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آل محمد جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ استوار کر لو، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرے قبول ہے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود قبول ہے۔ دنیا کی کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک ان میں آل محمد کی محبت نہ آ جائے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر نہ آ جائے۔ تب تک انسان صاحب ایمان نہیں ہوتا جب تک آل محمد کا محب نہ بن جائے اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت نہ بھیج دے۔